سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج جس ہستی پاک کی بارگاہ میں منقبتی مشاعرہ ہم ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، وہ پاک ہستی ہیں جو سید الشہداء بھی ہیں اور اسد اللہ بھی ہیں، جو اسد الرسول بھی ہیں اور افضل الشہداء بھی ہیں، جو خیر الشہداء بھی ہیں، امیر طیبہ بھی ہیں اور والی مدینہ بھی ہیں، جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا پیار فرمایا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا پیار فرمایا کرتے ہیں، اور جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف پیار فرمایا کرتے ہیں بلکہ آج بھی اپنے قریب ہی رکھا کرتے ہیں۔ اور یقیناً ناظرین، عاشقوں کا تو یہ ماننا ہے کہ وہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی انداز سے پیار فرمایا کرتے ہیں، کہ جن کا مقام اور مرتبہ ناظرین میں اور آپ کیا متعین کریں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق گزشتہ شب جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے تھے، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیک لگائے تشریف فرما ہے، جو بروز محشر سردار ہوں گے شفاعت کرنے والوں کے۔ آج ناظرین ان کی بارگاہ میں بس ہم چند ہدایت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ممتاز شاعر بھی ہیں، محترم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز شاعر محترم جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز شاعر محترم جناب صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد صاحب۔ چوتھی شخصیت ممتاز شاعر محترم جناب مفتی محمد ثاقب علوی صاحب، اور پانچویں شخصیت ممتاز شاعر پروفیسر محمد یاسین اجمل صاحب، اور آخر میں دو شناخہ ایسے جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز شناخہ محترم جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، اور دوسری شخصیت نوجوان شناخہ ممتاز شناخہ جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب۔ آپ تمام احباب کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور چند مصروں سے آغاز کرتے ہیں، اور ساجد چشتی صاحب آپ ہی کے مصرے، آپ ہی کی نظر، اور پیش کر رہا ہوں علامہ مجددی صاحب کو کہ نبی کے پیارے نبی کے دل پر امیر حمزہ نبی کے پیارے نبی کے دل پر امیر حمزہ تھے سب شہیدوں کے ٹھہرے افسر، امیر حمزہ وہ ان کو حاصل تھی شان و شوکت کہ جس سے دین کو ملی تھی طاقت، وہ دین کے ناصر ہمارے رہبر امیر حمزہ رسول اکرم کے تھے چچا بھی، وہ تھے صحابی بھی با وفا بھی، رسول اکرم کے تھے برادر امیر حمزہ عہد سے پایا ہے نور تو نے، عہد کو بخشا ہے نور تو نے، عہد سے پایا ہے نور تو نے، عہد کو بخشا ہے نور تو نے، عہد ہی تھا تیرے لب پر امیر حمزہ وہ جب بھی میدان میں آتے ساجد تھے کفر کے چھکے چھوٹ جاتے، بہادری میں تھے سب سے بڑھ کر امیر حمزہ۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے خطاب سے بھی ہمیں نوازیں اور ساتھ ساتھ اپنے کلام سے بھی ہمیں نوازیں۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا
बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़कून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। ग्रामी कदर नाज़रीन, हज़रात शुअराए किराम, आज की ये बज़्म, ये नशिस्त उस हस्ती के नाम है जो शहीदों के सरदार हैं, जो नबी रहमत इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमखार हैं, जो मुहाफ़िज़े इस्लाम भी हैं और मुहाफ़िज़े नामूसे मुस्तफ़ा भी हैं। सुभान सय्यदुश्शुहदा सय्यदुना अमीर हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला व रसूलुहु अन। आपके हुजूर हम नस्र में नज़्म में ख़िराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। शुअराए किराम, आपके लिए मैं ख़ास तौर पे और अहले अदब के लिए अर्ज़ करने लगा हूँ कि सय्यदुश्शुहदा ख़ुद बड़े बाकमाल शायर भी हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ये सय्यदुश्शुहदा भी हैं और सय्यदुश्शुअरा भी हैं। क्या बात है। कभी इनका कलाम पढ़ के आप देखिए तो ईमान भी वजद में आ जाता, क्योंकि ये खानवादा, ये ख़ानदान सारे का सारा ये अहले इल्म, अहले अदब और अहले हिकमत का गहवारा और मरकज़ था। सुभान अल्लाह। लोग इनसे इक़्तिबास किया करते थे, इस खानवादे से। और आपके वालिद गिरामी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, आपने अपनी 6 साहिबजादियों को अपनी वफ़ात से पहले बुलाया था। मैं थोड़ा सा इशारा करने लगा हूँ जो मैंने अर्ज़ किया। तो 6 की 6 बेटियाँ इमामुल अंबिया अफ़सहुल अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 की 6 फूफियाँ बेहतरीन शायरात थीं, बाकमाल शायरात थीं। अल्लाह। दादा जान ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने बेटियों को इसलिए बुलवाया कि बेटियों, लोग बाप की वफ़ात के बाद नोहे और मरसिये पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारी ज़बान से ख़ुद सुन जाऊँ कि तुम मेरी वफ़ात पे क्या कहोगी और क्या पढ़ोगी। अल्लाह। ये वो ख़ानदान है नाज़रीन मोहतरम, जिसके चश्मो चराग़ और जिस दूधमाने करम के नुमाइंदा हज़रत सय्यदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। यानी ये लोग साहिब तबलो अलम हैं, ये साहिब तबलो अलम हैं, यानी ये साहिब सैफ भी हैं, साहिब कलम भी हैं। अल्लाह अकबर। इनको शमशीर ज़नी भी आती है और सय्यदुश्शुहदा की तो शान ये है कि दोनों हाथों से वो बर्क अंदाजियाँ, फ़ख्र तबलो अलम कायदे गाजियाँ, और देख कर दंग है लश्करे ताजियाँ, उनके आगे वो हमज़ा की जाँबाजियाँ, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। तो ये ज़रा देखिए हसीन इम्तिजाज कुदरत का कि फ़ाते खैबर भी इसी ख़ानदान में है, सय्यदुश्शुहदा भी इसी ख़ानदान में है, और सय्यदुल अंबिया भी इसी ख़ानदान में। क्या खानवादा होगा, क्या माहौल होगा। और ये भी मैं इब्तिदाई में अर्ज़ कर दूँ कि ये हस्तियाँ हाज़रीन मोहतरम, ये किसी इत्तेफाकी वाक़े का नतीजा नहीं थे। ये लोग सुभान अल्लाह। ये सिर्फ़ इनके कमालात का टर्निंग पॉइंट होता था जो कुदरत ने मुकर्रर किया हुआ था कि कब वो मोड़ आएगा और ये मेरे महबूब के दायरे रहमत में दाखिल हो जाएं। सुभान अल्लाह। ज़ाहिरी तौर पर फ़िज़िकल प्रेजेंस के साथ। और इसके आप पीछे जब झांक के देखते हैं तो ये लोग चुने हुए लोग हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, इन्नल्लाह ताला अख्तारनी व अख्तार अली असहाबन। फरमाया अल्लाह ने अपने लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गोया जिस तरह महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुदरत का इंतखाब हैं, ऐसे ही हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये भी चश्मे कुदरत का इंतखाब है। ये चुने हुए लोग, चुने हुए लोग हैं। सय्यदुश्शुहदा सय्यदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा टाइटल तो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल हमज़तु खैरुल आमाम, कायनात का बेहतरीन चचा अगर कोई है
تو وہ سیدنا امیر حمزہ سبحان اللہ ماشاءاللہ خیر العام. سبحان اللہ سبحان اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اما الرجل سنو لابیہ، اے لوگو چچا کو ایزی نہ لینا. چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، سبحان اللہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. اچھا یہاں کمال یہ تھا کہ عمروں میں بھی کوئی بہت فرق نہیں ہے، اور پھر رضائی بھائی بھی ہیں. ادھر چچا ہیں، ادھر رضائی بھائی ہیں. ادھر عمروں میں فرق نہ ہونے کی وجہ سے اور مزاج اور طبیعت کے ملنے کی وجہ سے باہم دوستی اور محبت بھی ہے. گویا ظاہری رشتوں کی کشش بھی تھی اور وہ باطنی جذب بھی تھا. جو اللہ نے ازل میں مقرر کیا ہوتا ہے تو ہی ایک روح دوسری روح کی طرف کھنچتی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روحیں عالم ارواح میں ایک مجمع تھیں، ایک بھیڑ تھیں. جس روح کو جس روح سے جتنی مناسبت ہوئی اتنا ہی دنیا میں آ کے اس کے قریب ہو. اللہ اللہ سبحان اللہ یہ معاملے عالم ارواح میں طے ہو چکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی آپ ان حقائق کی کسوٹیوں پہ جب معاملات کو پرکھیں تو بہت بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. اور آخر میں عرض کروں کہ سید الشہداء کی محبت کے جو کمالات اور اس کے شاندار مظاہر ہیں، ایک تو آپ کا قبول اسلام کا واقعہ جو بڑا معروف ہے کہ ابو جہل نے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب گستاخی کی، جسارت کی اور بے ادبی کی، تو حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو اس پہ ریئیکشن تھا یہ بتا رہا تھا کہ ان دونوں کا باہم محبت کا تعلق کیسا ہے. اس کے نتیجے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ بھتیجے میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا مجھے اس بدلے سے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی آپ کے قبول اسلام سے ظاہر ایمان سے ہو. اچھا یہاں بھی دیکھیے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غلبہ تھا کہ آپ نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کہ اگر آپ اس پہ خوش ہیں تو چلیے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. اللہ یہ وہ طبعی اور قلبی اور باطنی مناسبت تھی. اور پھر ادھر سے جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار ہوا ہے وہ آپ کی شہادت کا وقت تھا. جنید صاحب یہ جب بھی پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب آپ کا جسد مبارک مجلا کیا ہوا جسم، اعضاء کٹے ہوئے شہادت کے بعد، زخم در زخم اور خون ہی خون، جب یہ ڈیڈ باڈی یہ جسد اقدس مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور خواتین اپنے شہداء پہ رو رہی تھیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہائے آج کوئی ہمارے حمزہ پہ رونے والا نہیں ہے. اللہ تو وہاں سے یہ روایت بن گئی کہ اہل مدینہ کو سب اپنے شہداء اور اپنے مقتولین اور مرحومین بھول گئے اور سب نے سید الشہداء کے لیے رونا شروع کر دیا. اللہ اور خواتین نے مرثیے اور نوحے پڑھنا شروع کر دیے. اللہ اور پھر یہ روایت بن گئی اہل مدینہ کی کہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی فوت ہوتا تو سب سے پہلے سید الشہداء کی تعزیت کی جاتی. اللہ اور اس محبت کا عالم یہ تھا. اس کا آج بھی مدینہ میں یہ روایت ہے. اور رجب میں لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور ہر بدھ کے دن، میں تو گیا ہوں میں نے دیکھا ہے اہل مدینہ جاتے ہیں ہر بدھ کو، ہر بدھ کو رات کے وقت. کبھی آپ نصف شب میں جائیے تو وہاں پر آپ کو اہل مدینہ ملیں گے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے جنید صاحب خود اس کو سنت بنایا بالالتزام. آپ اپنی ظاہری حیات تک غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری کے بعد 11 ہجری تک ہر سال آپ شہدائے احد اور اپنے چچا کی زیارت کے لیے جاتے رہے اور اس کو سنت بنایا. اور اس سنت کو پھر صحابہ اور اہل بیت نے خلفائے راشدین نے زندہ رکھا مستقل. اور سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس کے بعد جتنی دیر حیات رہیں آپ مستقل جاتی رہیں اور اس مزار مبارک کی مینٹیننس، دیکھ بھال، نگہداشت وہ ساری اپنے دست مبارک سے کیا کرتی. اس کی اینٹیں اور اس کی جناب لیپ اس کا واہ واہ. آپ سوچئے وہ مزار کیسا ہوگا، وہ ظاہرہ کیسی ہوں گی، وہ کیفیات کیسی ہوں گی. سید الشہداء کا مزار ہو اور سیدۃ النساء وہاں پر اس کی خدمت میں مشغول ہوں تو کیا روایت بنی ہوگی، کیا بنیاد بنی. تو محبوبیت کا ایک جہان ہے سید الشہداء کی ذات گرامی. اور ان سے جڑنے کا مطلب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا ہے. اہل روحانیت آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی کوئی عرضی حضرت سید الشہداء کے وسیلے سے پیش کریں تو وہ بہت جلد قبول ہوتا ہے. تو رب کریم آج ہماری بھی اس حاضری کو اور اس عرض کو
سید الشہداء کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ میں منقبت کے بسم اللہ۔ کچھ اشعار عرض کرتا ہوں۔ مطلب ہے کہ شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں، کوئی میدان ہو مستند آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان کوئی میدان ہو مستند آپ ہیں۔ مستند آپ۔ اور عبد مطلب کا نور نظر کون ہے؟ واہ واہ عبد مطلب کا نور نظر کون ہے؟ ام کلثوم و زہرا کے جد آپ ہیں۔ سبحان اللہ جس نے روکا ہے دشمن کے ہر تیر کو، جس نے روکا ہے دشمن کے ہر تیر کو، عزم و ذوق یقین کی وہ صد آپ ہیں۔ عزم و ذوق یقین کی وہ صد آپ ہیں، اور جس کے ڈر سے لرزتا تھا ابو جہل بھی، جس کے ڈر سے لرزتا تھا ابو جہل بھی، جس کو تھی کفر و باطل سے قد آپ ہیں۔ جس کو تھی کفر و باطل سے قد آپ ہیں، اور آپ ہی تو ہیں محبوب خیر الورا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہی تو ہیں محبوب خیر الورا۔ سبحان اللہ۔ عاشق ذات رب سمد آپ ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ آپ ہی تو ہیں محبوب خیر الورا، عاشق ذات رب سمد آپ ہیں۔ فارق حق و باطل ہے وصف آپ کا، سبحان اللہ۔ فارق حق و باطل ہے وصف آپ کا، حامی حکم ذات احد آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرد شمشیر زن شیر باطل شکن، اللہ۔ مرد شمشیر زن شیر باطل شکن، فخر اہل عرب تا ابد آپ ہیں۔ اللہ۔ فخر اصحاب و سرخیل آل نبی، فخر اصحاب و سرخیل آل نبی، رہبر علم و عشق و خرد آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ رہبر علم و عشق و خرد آپ ہیں، جن کو کہتے تھے سرکار یا امنا، سبحان اللہ۔ سبحان جن کو کہتے تھے سرکار یا امنا، میرے آقا کے وہ معتمد آپ ہیں۔ اور مکتا ہے کہ جن پہ نازاں ہے شہزاد تاریخ بھی، اللہ۔ جن پہ نازاں ہے شہزاد تاریخ بھی، اللہ۔ نازش اہل حق تا ابد آپ ہیں۔ شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں، کوئی میدان ہو مستند آپ آپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کہنے جی، یہ تھے ملک کے ممتاز عالم دین اور خوبصورت شاعر محترم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، جو اس سوچ کا بلکہ یوں کہیے کہ اس عقیدے کا اظہار فرما رہے تھے کہ شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں، شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں، کوئی میدان ہو مستند آپ ہیں۔ میں گزارش کروں گا ملک کے ممتاز نعت خواں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ منقبت کے چند اشعار کے کر دیتا ذکر دلوں کو ہے زوبار امیر حمزہ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر دیتا ذکر دلوں کو ہے زوبار امیر حمزہ کا، ہے نقش احد کے ماتھے پر کردار امیر حمزہ، سبحان اللہ ہے نقش احد کے ماتھے پر کردار امیر حمزہ کا، سبحان اللہ۔ اور محبوب خدا کے دلبر وہ اس شاخ کے رہبر ٹھہرے ہیں، محبوب خدا کے دلبر وہ اس شاخ کے رہبر ٹھہرے ہیں لوہا مانتے اپنے اور اغیار امیر حمزہ، امیر حمزہ کا، سبحان اللہ لوہا ماشاء اللہ۔ مانتے اپنے اور اغیار امیر حمزہ کا، کیا بات کروں اس رحمت کی الفاظ میں آئے وہ کیسے، سبحان اللہ۔ کیا بات کروں اس رحمت کی الفاظ میں آئے وہ کیسے، جو سید عالم کے دل میں تھا پیار امیر حمزہ کا، سبحان اللہ جو ماشاء سید اللہ عالم کے دل ماشاء میں اللہ۔ تھا پیار امیر حمزہ کا، اور حمزہ کے نوری چہرے کو حوروں نے سلامی دیا کر، اللہ حمزہ کے نوری چہرے کو حوروں نے سلامی دیا کر،
سب نوری کرنے آئے تھے دیدار امیر حمزہ کا، سب نوری کرنے آئے تھے دیدار امیر حمزہ کا، اور سب فیصلے صادر ہوتے ہیں احکام انہی کے نافذ ہیں۔ بے شک حضرت سب فیصلے صادر ہوتے ہیں احکام انہی کے نافذ ہیں، لگتا ہے آج بھی طیبہ میں دربار امیر حمزہ کا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک جی، بے شک۔ سب فیصلے صادر ہوتے ہیں احکام انہی کے نافذ ہیں، لگتا ہے آج بھی طیبہ میں دربار امیر حمزہ کا۔ بے شک اشکوں کی بارش ہوتی ہے جب ذکر شہادت چھڑتا ہے، اللہ، اشکوں کی بارش ہوتی ہے جب ذکر شہادت چھڑتا اللہ ہے، اکبر۔ سرکار کے غم میں شامل ہے حبدار امیر حمزہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان سرکار اللہ۔ کے غم میں شامل ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ آج بھی مدینہ والے سرکار کے غم میں شامل ہے حبدار امیر حمزہ کا، اور سب اہل مدینہ پرسے کو سرکار کے در پر آئے تھے، اللہ، سب اہل مدینہ پرسے کو سرکار کے در پر آئے تھے، سرکار دو عالم نے مانگا جب پیار امیر حمزہ کا، سبحان اللہ، سرکار دو عالم نے مانگا جب پیار امیر حمزہ کا، ہیں ام نبی بھی بھائی بھی وہ دین کے محسن اکبر بھی، بے شک، ہیں ام نبی بھی بھائی بھی وہ دین کے محسن اکبر بھی، انکار محمد ہے ساجد انکار امیر حمزہ کا، بے شک، بے شک، انکار محمد ہے ساجد، انکار محمد ہے ساجد انکار امیر حمزہ کا، ہیں ام نبی بھی بھائی بھی وہ دین کے محسن اکبر بھی، انکار محمد ہے ساجد انکار امیر حمزہ کا، کر دیتا ذکر دلوں کو ہے زوبار امیر حمزہ کا، ہے نقش احد کے ماتھے پر کردار امیر حمزہ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے ملک کے ممتاز شاعر محترم جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب، جو اس خیال کو پیش کر رہے تھے کہ کر دیتا ذکر دلوں کو ہے زوبار امیر حمزہ کا، کر دیتا ذکر دلوں کو ہے زوبار امیر حمزہ کا، ہے نقش احد کے ماتھے پر کردار امیر حمزہ کا۔ میں دعوت دے رہا ہوں ملک کے ممتاز ثنا خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کو۔ الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ آئے ہیں تیرے در پہ گدا حضرت حمزہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہیں تیرے در پہ گدا حضرت حمزہ، سرکار کا صدقہ ہو عطا حضرت حمزہ، سرکار کا صدقہ ہو عطا حضرت حمزہ، قدسی بھی تیری قبر کو دیتے ہیں سلامی، حوریں تیرے مرقد پہ فدا حضرت حمزہ، حوریں تیرے مرقد پہ فدا حضرت حمزہ، تیرے در پہ گدا حضرت حمزہ، سلطان جہاں تیرے فقیروں میں کھڑے ہیں، سلطان جہاں تیرے
فقیروں میں کھڑے ہیں، ہر غوث و قطب منگتا تیرا حضرت حمزہ، ہر غوث و قطب منگتا تیرا حضرت حمزہ۔ اور شعر دیکھیں، سردار شہیدوں کا ہے تو خلد کا دلہا، مجرم ہوں مجھے لینا بچا حضرت حمزہ، تیرے در پہ گدا حضرت حمزہ، ہر لفظ تیرے پیار کا مقروض ہے واللہ، ہر لفظ ہر لفظ تیرے پیار کا مقروض ہے واللہ، ساجد کے یہ ہے دل کی صدا حضرت حمدہ، ساجد کہ یہ ہے دل کی صدا حضرت حمزہ، سرکار کا صدقہ ہو عطا حضرت حمزہ، تیرے در پہ گدا حضرت حمزہ، حضرت حمزہ۔ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار کی نظروں میں ایسا۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول، خیر الشہداء افضل الشہداء، امیر طیبہ والی مدینہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبتی مشاعرے کے ساتھ، اور اب میں ملک کے ممتاز شاعر محترم جناب مفتی محمد ثاقب علوی صاحب کو اس تصور کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ وہ فخر احمد مختار سید حمزہ، وہ فخر احمد مختار سید حمزہ، نبی کے حامی و دلدار سید حمزہ، کہا حضور نے اسد الرسول اسد اللہ، وہ ام حیدر کرار سید حمزہ، قبیلہ بنی ہاشم کے سر کا تاج ہیں، اور قبیلہ بنی ہاشم کے سر کا تاج ہیں، اور ہمارے صاحب و سردار سید حمزہ رضاعتوں میں بھی شامل ہیں اور خون میں بھی، رضاعتوں میں بھی شامل ہیں اور خون میں بھی، نبی کے طبعی طرفدار سید حمزہ، یہ دین پہ رنگ بہارا ہے آپ سے کوثر، یہ دین پہ رنگ بہارا ہے آپ سے کوثر، ہے ایک نخل ثمربار سید حمزہ۔ محترم جناب مفتی محمد ثاقب علوی صاحب۔ مطلع عرض کیا ہے
ام خیر الانام یا حمزہ، سبحان اللہ، ام خیر الانام یا حمزہ، خوب پایا مقام یا حمزہ۔ سبحان اللہ، اور آسمان وفا کے ماہ و نجوم، آہا، آسمان وفا کے ماہ و نجوم، تجھ پہ بھیجیں سلام یا حمزہ۔ اور تیرگی جفا میں الفت کا، تیرگی جفا میں الفت کا، تو ہے ماہ تمام یا حمزہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک، تو ہے تیرگی جفا میں الفت کا، تو ہے ماہ تمام یا حمزہ۔ اور تو نے بو جہل سے پیمبر کا، آہا، تو نے بو جہل سے پیمبر کا کیا لیا انتقام یا حمزہ۔ اللہ اکبر، اور یوں مخاطب ہو تجھ سے اب بھی احد، یوں مخاطب ہو تجھ سے اب بھی احد، واجب الاحترام یا حمزہ، یا حمزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام یا حمزہ۔ اور شعر دیکھیے گا حضرت مجددی صاحب کہ ہم برائے حرارت ایمان، اللہ، ہم برائے حرارت ایمان لیں تمہارا ہی نام یا حمزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیں تمہارا ہی نام یا حمزہ۔ اور ام بھی، بائی بھی، صحابی بھی، ام بھی، بائی بھی، صحابی بھی، نسبتیں ہیں مدام یا حمزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نسبتیں ہیں مدام یا حمزہ۔ اور تو ہے ناموس مصطفیٰ کا امین، بے شک، تو ہے ناموس مصطفیٰ کا امین، ختم اس پر کلام یا حمزہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مقطع عرض کیا ہے کہ خاص نگہ کرم کا طالب ہے، خاص نگہ کرم کا طالب ہے، ثاقب عبد عام یا حمزہ، سبحان اللہ سبحان ام خیر الانام یا حمزہ، خوب پایا مقام یا حمزہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھے ملک کے ممتاز شاعر جناب مفتی محمد ثاقب علوی صاحب، جو اس تصور کو پیش کر رہے تھے کہ آسمان وفا کے ماہ و نجوم تجھ پہ بھیجیں سلام یا حمزہ۔ اب میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں ملک کے ممتاز شاعر محترم جناب پروفیسر محمد یاسین اجمل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی عقیدت کا نذرانہ بارگاہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش فرمائیں۔ اونچی ہے شہیدوں میں سب سے، اونچی ہے شہیدوں میں سب سے دستار امیر حمزہ کی، بے شک بے شک، ماشاء اللہ۔ اونچی ہے شہیدوں میں سب سے دستار امیر حمزہ کی، دل چاہے جاں کو نظر کروں دلدار امیر حمزہ بھائی کی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، دل چاہے جاں کو نظر کروں دلدار امیر حمزہ کی، اللہ کے شیر کی ہیبت سے دشمن پہ لرزہ طاری ہے، آہا کیا کہنے، اللہ کے کیا کہنے؟ شیر کی ہیبت سے دشمن پہ لرزہ طاری ہے، کفار کے دل دہلاتی ہے للکار امیر حمزہ کی، آہا سبحان اللہ، کفار کے دل کیا بات؟ دہلاتی ہے، کفار کے دل دہلاتی ہے للکار امیر حمزہ کی۔ اور سرکار کے پیارے چچا کا کس شان سے گلشن مہکا ہے، بے شک بے شک، سرکار کے پیارے چچا کا کس شان سے گلشن مہکا ہے، جنت کو خوشبو دیتی ہے مہکار امیر حمزہ کی، سبحان اللہ، جنت کو خوشبو دیتی ہے اللہ، جنت کو خوشبو دیتی ہے مہکار امیر حمزہ کی۔ اور گستاخ نبی کے سر پہ یہ بجلی کی صورت گرتی ہے، آہا کیا کہنے، گستاخ نبی کے سر پہ یہ بجلی کی صورت گرتی ہے، دشمن کے ٹکڑے کرتی ہے
تلوار امیر حمزہ کی، آہا سبحان، دشمن کے ٹکڑے کرتی ہے تلوار امیر حمزہ کی۔ اور مجدی صاحب پاتے ہیں مرادیں سب دل کی، سب جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی قریشی صاحب کہہ رہے تھے آئے ہیں گدا، آئے ہائے سبھی انشاءاللہ سب گدا ہیں۔ آپ نے سب کی حاضری پیش کر دی صاحبزادہ صاحب کے کلام میں، کمال سبحان اللہ۔ سنیے گا، پاتے ہیں مرادیں سب دل کی، سب جھولیاں بھر کے جاتے ہیں، اس شاخ پہ رحمت جاری ہے سرکار امیر حمزہ کی، اس شاخ پہ رحمت جاری ہے سرکار امیر حمزہ کی۔ اور اکثر یہ گھر میں بیٹھے بھی دربار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا اکثر کہنے، یہ گھر میں بیٹھے بھی دربار حاضر ہوتے، اکثر یہ گھر میں بیٹھے بھی دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، جب خاص توجہ پاتے ہیں، جب خاص توجہ پاتے ہیں حبدار امیر حمزہ کی۔ اللہ، اور ہیں آج بھی اجمل تخت نشین، ہیں آج بھی اجمل تخت نشین، اللہ، ہیں آج بھی اجمل تخت نشین سردار وہ اہل بطحا کے، ہیں آج بھی اجمل تخت نشین سردار وہ اہل بطحا کے، ہے قائم آج بھی سرداری سردار امیر حمزہ کی، سبحان ہے اللہ، قائم آج بھی سرداری سردار امیر حمزہ کی۔ اونچی ہے شہیدوں میں سب سے دستار امیر حمزہ کی، دل چاہے جاں کو نظر کروں دلدار امیر حمزہ کی۔ بھائی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنا۔ یہ تھے ملک کے ممتاز شاعر جناب پروفیسر محمد یاسین اجمل صاحب، جو اس تصور کو پیش کر رہے تھے کہ ہیں آج بھی اجمل تخت نشین سردار وہ اہل بطحا کے، ہیں آج بھی اجمل تخت نشین سردار وہ اہل بطحا کے، ہیں قائم آج بھی سرداری سردار امیر حمزہ کی۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں ملک کے ممتاز شاعر محترم جناب صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نذرانہ عقیدت۔ ارمان رسالت حمزہ ہیں، سبحان اللہ، کوہ سارے عظیمت حمزہ ہیں، سبحان اللہ، ارمان رسالت حمزہ ہیں، کوہ سارے عظیمت حمزہ ہیں، سرکار کی ساری امت پر رحمت ہی رحمت حمزہ ہے، سبحان اللہ، سرکار کی ساری امت پر، سرکار کی ساری امت پر رحمت ہی رحمت حمزہ ہیں، سبحان اللہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے، آقا بھی خوش ہیں حمزہ سے، سبحان اللہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے، آقا بھی خوش ہیں حمزہ سے، سید ہیں سبھی شہیدوں کے، شاہکار نبوت حمزہ ہیں، سبحان اللہ، بے شک، سید ہیں سبھی شہیدوں کے، اللہ، سید ہیں سبھی شہیدوں کے، شاہکار نبوت حمزہ ہیں، وہ بزم نبی کے تارے ہیں، بے شک، سرکار کو بڑے پیارے ہیں، اللہ اکبر، بھائی سبحان اللہ، وہ بزم نبی کے تارے ہیں، سرکار کو بڑے پیارے ہیں، ہر نسبت ان کی اعلیٰ ہے، ہر رکھتے سعادت حمزہ ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ، ہر نسبت ان کی اعلیٰ ہے، ہر نسبت ان کی اعلیٰ ہے، ہر رکھتے سعادت حمزہ ہیں، اور ناداروں کو، مظلوموں کو، مجبوروں کو، محکوموں کو، اللہ، بلکہ ناداروں کی، مظلوموں کی، مجبوروں کی، محکوموں کی، اب بھی تو مرکز انور سے کر رہے حمایت حمزہ ہیں، سبحان اب بھی اللہ، تو مرکز انور سے، اب بھی تو مرکز انور سے کر رہے حمایت حمزہ ہیں، اللہ، جب بدر میں رن پڑ جاتا ہے، جب وقت کڑا آ جاتا ہے، اللہ اکبر، جب بدر میں رن پڑ جاتا ہے، جب وقت کڑا آ جاتا ہے، اللہ کے دین قیم کی بن جاتے طاقت حمزہ بھائی ہیں، سبحان اللہ، بے اللہ شک، کے دین قیم کی بن جاتے طاقت حمزہ ہیں، اور فیضان احد میں جاری ہے، دن رات کی اس میں قید نہیں، بے شک، فیضان بے شک جی، بے شک، جاری ہے، دن رات کی اس میں قید نہیں، نہیں، فیضان احد میں جاری ہے،
دن رات کی اس میں قید نہیں، سب کو ہے مجاہد کرتے عطا، سب کو ہے مجاہد کرتے عطا، وہ شان سخاوت حمزہ ہیں، سب کو ہے مجاہد کرتے عطا، وہ شان سخاوت حمزہ ہیں، ارمان رسالت حمزہ ہیں، کوہ سارے عظیمت حمزہ ہیں، سرکار کی ساری امت پر رحمت ہی رحمت حمزہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے ملک کے ممتاز شاعر جناب صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد صاحب، جو اپنی محبتوں کا اور عقیدتوں کا نذرانہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ اور اب میں اس تصور کے ساتھ انہی کے 2 مصرے مجاہد صاحب کے پیش کر کے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے، آقا بھی خوش ہیں حمزہ سے، اللہ بھی ان سے راضی ہے، آقا بھی خوش ہیں حمزہ سے، سید ہیں سبھی فرشتوں کے، شاہکار نبوت حمزہ ہیں۔ میں ملتمس ہوں ملک کے ممتاز شناخواں جناب محمد ظہیر عباس قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ ہاں تم ہو جانے بہار یا حمزہ، تم ہو جانے، تم ہو جانے بہار یا حمزہ، تم سے دل کا قرار یا حمزہ، تم سے دل کا قرار یا حمزہ، تو نے شاہ امم پہ جان کر دی، تو نے شاہ امم پہ جان کر دی، تو نے شاہ امم پہ جان کر دی، تھی احد میں نثار یا حمزہ، تھی احد میں نثار یا حمزہ، تم سے دل کا قرار یا حمزہ، تم ہی حق کے نقیب ہو ساجد، تم ہی حق کے نقیب ہو ساجد، تم ہی حق کے نقیب ہو ساجد، واصل کردگار یا حمزہ، واصل کردگار یا حمزہ، تم ہو جانے بہار یا حمزہ، تم سے دل کا قرار یا حمزہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ویسے تو ظاہر ہے ہمارا تو ماننا یہ ہے اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محافل ہو یا اس کے محبوبین کے ذکر کی محافل ہو، اس کی ابتدا تو ہے، اس کا اختتام نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو منقبتی مشاعرہ پیش کیا جا رہا ہے، کم از کم اس کا اختتام یہاں تو نہیں ہو رہا۔ کل انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ رہیں گے، اسی محفل کے ساتھ، اسی سلسلے کے ساتھ، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا،